ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں دو پریاں رہا کرتی تھیں۔ ایک کا نام نیلم اور دوسری کا ایمان تھا۔ ایک دفعہ وہ آسمان کی سیر کو نکلی کہ اچانک ان کی نظر ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی۔ اس نے کہا، نیلم وہ دیکھو کتنا چمک رہا ہے پتھر، مجھے وہاں جانا ہے۔ نیلم نے اس جگہ کو غور سے دیکھا اور کہا، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ ایمان نے پوچھا، کیوں نہیں جا سکتے؟ نیلم نے کہا، ہمارے والدین نے ہمیں وہاں جانے سے منع کیا ہے اور ہم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ نیلم نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے۔ ایمان نے کہا، ارے وہ دیکھو وہ کتنے پیارے پھول ہیں، وہاں چلیں۔ نیلم نے کہا، ہاں چلو۔ ایمان نے کہا، نیلم پھول دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو سو رہی ہوتی ہے، اور ایمان اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور جلدی سے اس پتھر کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور وہ جیسے ہی اس کو ہاتھ لگاتی ہے تو پتھر سے روشنی نکلتی ہے اور ایمان غائب ہو جاتی ہے۔ روشنی کی وجہ سے نیلم کی نظر پڑ جاتی ہے، لیکن تب تک ایمان غائب ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے وہ کیا کر دیا، ایمان تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، امی ابو کو کیا بتاؤں گی، کہہ کر نیلم واپس چلی گئی۔ جب روشنی ختم ہوگی تو ایمان حیران رہ گئی کہ وہ کس جگہ پر پہنچ گئی۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ ایمان ادھر ادھر بھاگنے لگی اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی، لیکن کوئی راستہ نہ ملا اور وہ پریشان ہو کر رونے لگی کہ اچانک وہاں ایک پری آ گئی اور کہنے لگی، رو مت، انشاءاللہ ہم یہاں سے ضرور نکلیں گے۔ اس پری نے کہا، ایمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ پری نے کہا، میرا نام چمن پری ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ایمان نے کہا، یہ کیا مطلب؟ چمن مسکرا کے کہنے لگی کہ تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں بتایا؟ کہ ایمان نے جواب دیا۔ تب تک چمن کہنے لگی کہ یہاں ایک چڑیل نے جادو کیا ہوا ہے، اس جادو کا کوئی بھی آج تک توڑ نہیں نکال سکا۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ ایمان نے کہا، نیلم آ گئی تو ایمان خوش ہو جائے گی۔ نیلم کی ماں نے پوچھا، السلام علیکم امی جان، ایمان اپنی دوست کے ساتھ آج رات رہے گی کیونکہ اس کی دوست کی آج سالگرہ ہے۔ وہ ہمیں راستے میں ملی تھی اور ایمان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ نیلم نے جواب دیا، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جاؤ تم آرام کرو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ نیلم کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے امی۔ نیلم نے کہا، چمن پری ایمان کو بتانے لگی کہ یہ کہانی 15 سال پہلے کی ہے۔ تب ہم پریوں اور چڑیلوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ایک دفعہ ملکہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی کہ ان چڑیلوں میں ایک چڑیل جس کا نام فتنہ تھا، اس نے ملکہ کی باتیں سن لی، اور ملکہ اور ان کی بہن اسی چمکتے ہوئے پتھر کی بات کر رہی تھی کہ پتھر بہت خاص ہے، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، اس سے ہم کچھ بھی کروا سکتے ہیں، یعنی اس پر ہم پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں۔ پھر ملکہ کی بہن نے پوچھا کہ ہم اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو ملکہ نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے، لیکن یہ بات کسی تیسرے بندے کو بتانی نہیں چلنی چاہیے۔ جی ملکہ، اس بات کا دھیان رکھوں گی، ملکہ کی بہن نے کہا۔ جب فتنہ نے جا کر سب چڑیلوں کو یہ بات بتا دی، لیکن کتاب والی بات نہیں بتائی۔ ان لوگوں نے چمکتے پتھر کا غلط استعمال کرنا چاہا تو سب نے ان کو غلط استعمال کرنے سے روکا۔ اس طرح ہمارے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر جب ہم جیت گئے تو ان چڑیلوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن فتنہ شکست کا سامنا کرنا پسند نہ کرا، اور اس لیے ملکہ کی غیر موجودگی میں وہ کتاب چڑیل وہاں سے چرا کر لے گئی اور اس چمکتے ہوئے پتھر پر جادو کر لیا، اور تب سے آج تک یہاں کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا۔ نیلم، اب تو ایمان کو جانا چاہیے تھا، آخر دوپہر ہو گئی ہے، بلکہ شام ہونے کو آئی ہے، کیا آپ نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ کب واپس آئے گی؟ کیا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ نیلم نے ماں سے پوچھا۔ وہ نیلم بات کرتے ہوئے اس کی ماں نے کہا، وہ کیا؟ میری طرف دیکھو، تمہارے لہجے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم کچھ بات مجھ سے چھپا رہی ہو۔ اور امی، دراصل ایمان میں نیلم نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ اے میرے خدا، وہاں سے تو کوئی آج تک واپس نہیں آیا۔ نیلم کی ماں نے اپنے کہا، ماما آپ ابھی نہ جائیں اور پاپا کو بھی نہ بتائیں۔ نیلم نے کہا،
ایمان کے دل میں بات آئی اور وہ کہتی ہے کہ چمن، ہم دونوں اگر اس جادو کا توڑ نہیں نکال سکتے تو نیلم توڑ سکتی ہے۔ اس بک کو ڈھونڈ کر وہ نیلم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ چمن ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ایمان، تم ٹھیک ہو؟ چمن نے کہا، میں نیلم سے رابطہ کر رہی تھی لیکن نہیں ہو رہا۔ ایمان نے جواب دیا، ہمت مت ہارو، میں تمہاری مدد کرتی رہوں گی۔ اتنی دیر میں نیلم جاتی ہے اور جیسے ہی آتی ہے اسے سگنل ملتا ہے اور وہ کتاب ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ بہت کوشش کے بعد جب اس سے ایک بٹن دبا دیا تو ایک غار جاتی ہے اور اس غار کے اندر وہاں ایک فتنہ سوئی ہوتی ہے۔ نیلم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ خاموشی سے کتاب لے کر جادو کا اثر ختم کر دیتی ہے۔ پھر وہ دونوں آزاد ہو جاتے ہیں۔ چمن اور ایمان ایک دوسرے کو گلے لگاتی ہیں اور کتاب پھاڑ دیتی ہے اور اس کی وجہ سے فتنہ کا قاتل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ، ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور مشکل میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔